حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرما تھے کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ صبح اٹھے تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ابو بکر ہوں اور مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا، کون سے قبیلے سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بنو ہاشم سے۔ اور راہب نے پوچھا، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تجارت۔ راہب نے کہا، تو پھر غور سے سن لو، نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ وہ بھی اسی قبیلے بنی ہاشم سے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدائے تعالی زمین و آسمان کو پیدا ہی نہیں کرتا اور کسی نبی کو بھی پیدا نہ کرتا۔ وہ اولین اور آخرین کے سردار ہیں، اور اے ابو بکر، تم اس کے دین میں شامل ہو گئے اور اس کے وزیر اور اس کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔ یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ اور یہ بھی سن لو، میں نے اس نبی پاک کی تعریف و نعت توریت اور انجیل میں پڑھی ہے اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو عشق رسول کا جذبہ بیدار ہوا اور آپ فوراً مکہ معظمہ واپس آئے اور حضور کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور دیدار پر انور سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر، تم آ گئے، لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، بہت اچھا حضور، مگر کوئی معجزہ تو دکھلائیں۔ حضور نے فرمایا، وہ خواب جو شام میں دیکھ کر آئے ہو اور اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر آئے ہو، میرا ہی تو معجزہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، صدقت یا رسول اللہ، انا اشہد ان رسول اللہ، سچ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور خلیفہ برحق ہیں، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی، دانائے غیوب ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام مخلوق ہمارے حضور کی ہی صدقے میں پیدا کی گئی، اور اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،